بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے حضرت بہلول رحمہ اللہ نے سوال کیا، شیخ کھانے کے آداب جانتے ہیں؟ کہنے لگے، جی، بسم اللہ کہنا، اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ چبا کر کھانا، دوسرے لقمے پر نظر نہ رکھنا، دوسرا بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے کھانا کھا رہا ہے اس پر نظر نہ رکھنا، اور آخر میں ہاتھ دھو لینا۔ بہلول رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے مرشد بنے ہوئے ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے، اٹھ کر چلے گئے۔ اب شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ کچھ آگے جا کر دیکھا تو بہلول رحمہ اللہ زمین پر بیٹھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے سلام کیا، بہلول نے جواب دیا۔ پوچھنے لگے، کون؟ فرمانے لگے، جنید بغدادی ہوں، جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے۔ فرمانے لگے، اچھا، کھانے کے آداب تو نہیں آتے، بولنے کے آداب تو آتے ہوں گے؟ فرمانے لگے، جی الحمدللہ، بولنے کے آداب یہی ہیں کہ بات مکمل سن کر جواب دیا جائے، درمیان میں بات نہ کی جائے، اور بات کو آہستہ آہستہ کیا جائے تاکہ سامنے والا بات سمجھ سکے۔ فرمانے لگے، نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ بولنے کے آداب آتے ہیں، لوگوں کے مرشد بنے ہوئے ہو، لوگوں کی اصلاح کرتے ہو، اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ آگے جا کر بیٹھے تو حضرت جنید بغدادی وہاں پہنچے، سلام کیا، پوچھنے لگے، کون؟ فرمانے لگے، جنید بغدادی ہوں، جس کو کھانے کے آداب اور بولنے کے آداب نہیں آتے۔ فرمانے لگے، اچھا، کھانے کے آداب تو نہیں آتے، بولنے کے آداب تو نہیں آتے، سونے کے آداب تو آتے ہوں گے؟ فرمانے لگے، جی، سونے کے آداب آتے ہیں، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سونا، تسبیحات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، سنت کے مطابق سونا، وضو کر کے سونا۔ فرمانے لگے، لوگوں کے مرشد بنے ہوئے ہو اور سونے کے آداب نہیں آتے؟ فرمانے لگے، حضرت مجھے نہیں آتے، آپ فرما دیں۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو آداب آپ بتا رہے ہو وہ فرع ہیں، اصل کچھ اور ہے۔ فرمانے لگے، جو کھا رہے ہو وہ حلال ہو، اگر حرام کا ہے ادب جتنا بھی ہو، حلال نہ ہو، حرام ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کھانے کا ادب ایک تو یہ ہے کہ حلال ہو، حرام نہ ہو، حرام سے بچنا چاہیے۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے، حرام کھانے کے نقصانات یہ ہیں، ایک نقصان یہ ہے کہ حرام کا جو ہے لقمہ اس کے دل پر اثر کرتا ہے، اور اگر حرام کا لقمہ دل پر اثر کر جائے تو عبادت میں دل نہیں لگتا۔ دوسرا فرمایا کہ ایک تو حلال کا کھانا ہو، حرام کا نہ ہو۔ دوسرا فرمانے لگے، اگر آپ بولیں تو بولنے میں جھوٹ نہ ہو، سچ ہو۔ بولنے کے آداب کو تو آپ ملحوظ رکھیں، ٹھہر کر بات بھی کریں اور سوچ سوچ کر بھی بات کریں، سامنے والا سمجھ بھی رہا ہو بات آپ کی، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہوں تو اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اس کا پھر کوئی ادب نہیں ہے۔ تیسرا فرمانے لگے کہ جو آپ سونے کے آداب آپ نے بتائے ہیں، اس میں یہ فرع ہے، اصل یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوئیں تو آپ کے دل کے اندر کسی مسلمان کا بغض نہ ہو، کسی مسلمان کے ساتھ حسد نہ ہو، کسی مسلمان کا حق آپ کے گردن پر نہ ہو، کسی کا حق لے کر آپ رات کو نہ سوئیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو رات کو آپ سب کو معاف کر کے سوئیں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں تو سچ کریں، جھوٹ کبھی بھی نہ بولیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کچھ کھائیں تو حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ خود کھائیں تو حلال ہو، اپنی اولاد کو کھلائیں تو وہ بھی حلال ہو، حرام نہ ہو۔
اگر اپنی اولاد کو حلال کے بجائے حرام کھلائیں گے تو آپ کی اولاد فرما بردار نہیں بنے گی، آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم رات کو سوئیں تو سب کو معاف کر کے سوئیں۔